نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ یا رحمٰن وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ العاشقین۔ انسان اس کے اندر ہے، سب اس کے اندر ہے، اس اندر میں ایک بندر ہے جو بندر کو ناچ نچائے وہی تو بندی کلندر ہے۔ سارے ثواب کی محفل اللہ تعالیٰ مرحوم و مقبول حاجی محمد رمضان علیہ رحمت کو فرمائے آمین۔ قول بدی کے اندر امام سخاوی اپنی کتاب قول بدی کے اندر یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جگہ پہنچتے، صحابہ کا جمع غفیر اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کل قیامت کا دن ہوگا میں اس بندے کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا، مصافحہ کروں گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون بھی قسمت انسان ہے کہ جس کے دونوں ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ اور ان ہاتھوں پر رب ذوالجلال نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم کہ میرے ہاتھوں کا اگر مشاہدہ کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا مشاہدہ کرو گے۔ سبحان اللہ۔ ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ خود خدا کی ہاتھ ہے۔ لم یزل کی ہاتھ قدرت خدا بندی والی ہاتھ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر قدرت پر اس کو قادر ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں رکھ کر میری ذات پر روزانہ 50 مرتبہ ہدیہ درود السلام کی گجرے نچھاور۔ سبحان اللہ۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھو، پڑھنا چاہیے، ہر ایک پر یہ نصیحت ہی ہے درود پاک، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ درود ہی نہیں بلکہ ساتھ درود کے ساتھ سلام بھی بھیجنا چاہیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود بھیجا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں پھر، اور سلام اس پر بھیجا جاتا ہے جو سننے والا ہے۔ اور میرا اور تیرا نبی حاضر و ناظر ہے، تیرا اور میرا نبی حاضر ناظر ہے۔ نبی ہمارے حاضر ناظر، نبی ہمارے حاضر ناظر، نبی ہمارے حاضر ناظر۔ اسی کو کملیاں کا کلمہ نہیں پڑھیا ہے، اسی کسی دیوانے کا کلمہ نہیں پڑھیا ہے، اسی کسی مرزا قادیانی کا کلمہ نہیں پڑھیا ہے۔ کلمہ پڑھیا ہے رب یار کا پڑھیا ہے، پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی کیسی گلا کرتے پہ ہے نا، اس کا ثواب حضور کے قدموں کے ساتھ لگ کر میت کی طرف جا رہا ہے۔ ہم زندوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، بلکہ زندوں سے نفرت کرتے ہیں۔ میں اکثر جب جنازے کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں 4-6 بندے 8 بندے، ہر بندے کی یہ توجہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی چارپائی کو کندھا دیں، لیکن جب کوئی انسان زندہ ہوتا ہے تو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر ہم آگے چل پڑتے ہیں۔ زندوں کی قدر نہیں ہے، آج مردوں کی قدر ہو گئی ہے۔ مزہ تو تب ہے نا انسان جب زندہ ہوتا ہے اس کی قدر کی جائے، اس کو سلامتوں پر بٹھایا جائے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوج در فوج انسانیت کی موجیں مر رہی تھی، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ گناہ تو بڑے کیے ہیں، کیا بخشش کا دروازہ کھل جائے گا؟ تو رب ذوالجلال میرے مصطفیٰ کی عطاؤں کو دیکھ رہا تھا، تو جبریل امین سے عرض کی میرا سلام کہنا، پیغام بھی دینا، نبی عبادی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، گناہگار بھی ہے۔ ہر گناہ پچھلی قومیں جو گناہ کرتی تھی نا، ہر گناہ امت میں شامل ہو چکا ہے، بلکہ بڑھ چکا ہے، عذاب آتا ہے،
یہ مدینہ گنبد خضرا کی بہاریں ہیں، اور جس مسجد میں کہتے ہیں اس کا نام بھی بہار مدینہ ہے۔ ہم کدھر بھی گاٹ اڑاتے ہیں، مدینہ ہی مدینہ ہے، ہمارا سینہ بھی مدینہ بن جائے تو پھر کیا بات ہوگی پھر مدینے والی سرکار کی نا۔ پھر نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں بڑا غفور رحیم ہوں۔ بنی اسرائیل کے اندر سیاستہ کے حدیث ہے، بنی اسرائیل کے اندر بڑی عجیب و غریب ان کی باتیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بدکرداری کی وجہ سے پوری بستی پریشان تھی۔ بستی والوں نے اس بندے کو نکال دیا، بڑے شہر میں چلے گیا، اس کی بدکرداری مشہور ہو گئی، وہ اس کو وہیں سے بھی نکال دیا گیا۔ جب کہیں سے سکون کی دولت نہیں ملتی ہے نا، انسان کی دل والی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ اور رب ذوالجلال اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی بھیجے نا، یہ داؤد وہ بندے جن کی پشتیں میری طرف ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ رب کتنا انتظار کرتا ہے اپنے گناہگار بندوں کی دعاؤں کا، التجاؤں کا، استدعاؤں کا کتنا وہ اہتمام کرتا ہے اور منتظر ہے، اس انتظار میں ہے۔ کاش وہ گناہگار بندہ اس کو یہ پتہ چلے کہ رب ہمارے انتظار میں ہے تو ان کے دل اور جگر پھٹ جائے، ان کے دل اور جگر پھٹ جائے۔ یہ تو گناہگار بندوں کی طرف اشارہ ہے، جب نیک اٹھتے ہوں گے، پھر جب ان کی دعائیں اٹھتی ہوں گی، جب ان کی استدعائیں اٹھتی ہوگی، رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر رات میں ایک دروازہ کھلتا ہے، سیدھا سیدھا باتیں ہیں، رات میں ایک دروازہ کھلتا ہے، لیکن شب معراج اور شب قدر اور شب برات کی رات گناہگار امتیوں کے لیے رب ذوالجلال 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ انسان لوگ جن کی نگاہیں لطف رب ذوالجلال کی طرف ہے، جو قدمین مصطفیٰ کے ساتھ لپٹ کر دعا کرتے کہ یا اللہ تیرے محبوب کے قدموں کا تصدق ہے، پھر کیا بات۔ وہ غار میں چلا گیا، رو رہا ہے، یا اللہ ہر بندے نے مجھے دھتکار دیا ہے، ہر بندے نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا ہے، اب تیرا دروازہ ہے، اب تیرا ہی دروازہ رہ چکا ہے، کیا تیرا دروازہ مجھ گناہگار کے لیے کھل سکتا ہے؟ وہ وہی دعا کرتا کرتا مر گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اٹھ، میرے بندے کی کفن دفن کا انتظام کر۔ یاد تیرا بندہ جب اس کا چہرہ دیکھا تو کہا یاد کہ تو وہی ہے جس کے لیے میں بد دعا کرتی میں نے کہا کہ موسیٰ اب یہ میرا بندہ ہے، اب مسند ولایت کا جلوہ فروز ہو گیا ہے، اس نے آج عظیم کساری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ انسانیت مجھے دھتکار رہی ہے اور رب ذوالجلال کی ربوبیت کا گوارا یہی ہے کہ اپنی ربوبیت کی اور رحمت و بخشش کو عنایت کے دروازوں کو کھولتے، اس لیے کہ اس کی ربوبیت، اس کی الہیت، اس کی سمدیت یہ گوارا نہیں کر سکتی ہے بندہ میری تحریر پر آئے اور میرا دروازہ بند رہ جائے، مجھے رب کون کہنے والا ہوگا۔ اس لیے تو فرمایا میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ، انی انا الغفور الرحیم، تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ اس کا کفن دفن کا انتظام کیا، یہ تیرا بندہ ہے؟ ہاں یہ میرا بندہ ہے، 70 سال اس نے گناہوں کی زندگی گزاری ہے، ایک جملہ نکلا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو موسیٰ کا امتی ہے نا، جو مصطفیٰ کا امتی ہے، سبحان اللہ، جو بلائل کی زلفوں والوں کا امتی ہے، وہ دعا کے چہرے والے کا امتی ہے، یاسین کے دندان اقدس مطہرہ کا والے کا امتی ہے، نحن اقرب کی گردنے مطہرہ والے نبی کا امتی ہے، ید اللہ والے گولے گولے چھٹے چھٹے آتے والوں والے کا امتی ہے۔ پھر اس کی بخشش کا عالم کیا ہوگا، پھر اس پر عنایت کی بارش کا عالم کیا ہوگا، جس کے لیے مصطفیٰ دکھاتے ہیں۔ سورہ محمد کی آیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، محبوب گناہ تو تیرا امتی کرتا ہے،
گناہ ہم کرتے ہیں، ہاتھ مصطفیٰ کے اٹھتے ہیں، ان ہاتھوں کی لاج رکھنے والی وہ ذات ربوبیت ہے کہ قرآن پر اللہ کہتا ہے، میں جب بھی اس جملے پر پہنچتا ہوں سورہ محمد پڑھتا ہوں تو رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دن رات گناہ کرتے ہیں لیکن ہماری تحریزوں پر لکھے نہیں جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرتوت کیے ہیں۔ پچھلی امتوں کی خیال نہیں ہوا کرتی تھی، رات گناہ کرتے تھے، ان سے اٹھنے سے قبر کرتے سو جلال کے فرشتے لکھ دیا کرتے تھے آج اس نے یہ غلط کیا ہے۔ عام دن رات مطلب شراب ہم پیتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا مال دولت کا غصب ہم کرتے ہیں، دنیا کا ہر عیب کر رہے ہیں، لیکن تصدق مصطفیٰ حضور کے قدمین شریفین کے وسیلہ جلیلہ کے صدقہ یہ عالم ہے کہ رب تعالیٰ ستار ہے، اپنی صفت ستار کو امت مصطفیٰ پر ڈال دیتا ہے کہ میرے یار کی امتی شرمسار نہ ہو جائے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، گناہ ہم کریں تو مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تیری دروازے پر میری کائنات دھک رہی ہے، محبوب اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول کے رکھنا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، رب ذوالجلال کی رحمت نے کائنات پر سایہ فکن کر دیا ہے، اور علماء یہ فرماتے ہیں وہ سایہ فکن کون سا ہے؟ وہ نالائن نقش مصطفیٰ کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔